بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس سے جو پہلے لیسن سینڈ کیا تھا، لیکچر اپلوڈ کیا تھا، وہ تھا غنّے کے بارے میں۔ غنّہ کسے کہتے ہیں اور غنّے کی اقسام کون کون سی ہیں۔ میں نے ویڈیو کے لاسٹ میں ہوم ورک سینڈ کیا تھا، اور جن لوگوں نے کمنٹ میں ہوم ورک کا جواب دیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ اکثر لوگوں کو میں نے رپلائی کیا ہے کہ کس کا ہوم ورک ٹھیک ہے، کہاں پہ کون سی مسٹیک آ گئی ہے اور کس کی مسٹیک نہیں ہے۔ اگر کسی کا ہوم ورک رہ گیا ہے تو آپ دیکھ لیں، آپ کی اسکرین پہ ہے۔ جس لفظ کے سامنے میں نے زی لکھا ہوا ہے نا، زیڈ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ غنّہ زمانی ہے۔ اور اگر کسی لفظ کے سامنے اے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے وہ غنّہ آنی ہے۔ پہلا غنّہ زمانی تھا، دوسرا اور تیسرا غنّہ آنی ہے، اور فورتھ والا غنّہ زمانی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سکتہ کسے کہتے ہیں۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سکتہ لکھا آیا ہے، سکتہ سینٹر میں لکھا آ جاتا ہے، تو کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے یہ سکتہ کسے کہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ادا کیسے کرنا ہے، کیا یہاں پہ وقف کرنا ہے یا رکنا ہے یا ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، اس کی کتنی کوئی اہمیت ہے، اگر سکتہ نہیں کریں گے گناہ تو نہیں ہوگا۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہی سب کچھ دیکھنا ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ سکتہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا، ٹھہر جانا یا پھر خاموش ہو جانا۔ یہ ہو گیا اس کا لغوی معنی۔ کلیئر ہے؟ اب چلتے ہیں اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے۔ کلمے کے آخری حرف پر سانس کو توڑے بغیر وقف کرنا سکتہ کہلاتا ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ کلمے کے آخری حرف پر سانس کو توڑے بغیر، سانس کو نہیں توڑنا آپ نے، لیکن وقف کرنا ہے ایک لمحے کے لیے، اس کو ہم سکتہ کا نام دیتے ہیں۔ دوبارہ سنیں کہ وقف تو آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ نے سانس نہیں توڑنا، سانس وہی کنٹینیو ہونی چاہیے جو پیچھے سے آ رہی ہے۔ فار ایگزامپل یہاں میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے، اس کے سینٹر میں نا ایک سکتہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کلمے کے بعد، جس لفظ کے بعد سکتہ لکھا ہوتا ہے نا، اس لفظ کے اوپر رکتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ سکتہ لکھا ہے مم مر قادینہ کے بعد، تو قادینہ پڑھ کے ہم نے رکنا ہے ایک لمحے کے لیے، پھر ہم نے ہاذا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اس کو پڑھوں گا مم مر قادینہ ہاذا، ٹھیک ہے؟ تو قادینہ کے بعد سکتہ ہے نا، تو قادینہ کہہ کے میں نے ایک لمحے کے لیے میں نے رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا، نیا سانس شروع نہیں کرنا، سانس لینا نہیں ہے، جو پیچھے سے سانس آ رہا ہے اسی کو کنٹینیو کرنا ہے۔ مم مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، ٹھیک ہے؟ ممر قادینہ کے بعد میں رکا ہوں، اپنی آواز کو میں نے خاموش کر لیا ہے۔ تو آواز کو خاموش کر لینا، رک جانا، ٹھہر جانا، لیکن سانس نہیں توڑنا، ایسے وقف کو ہم سکتہ کہتے ہیں۔ ایک اور مثال آپ کو میں دوں گا، پھر آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ دیکھیں آپ کی اسکرین پہ اب کلا بل، بل کے بعد سکتہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بل کے اوپر آپ نے رکنا ہے، لیکن سانس نہیں آپ نے توڑنا۔ سانس جو سانس میں نے کلا سے سٹارٹ کی ہے نا، تو وہی سانس آپ کی کنٹینیو رہنی چاہیے، نیا سانس نہیں لینا، اور جو پچھلا سانس ہے اس کو توڑنا بھی نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے بل کہہ کے خاموش ہونا ہے، پھر رانا پڑھنا ہے، جیسے کہ کلا بل ران علی قلوبہم۔ دوبارہ دیکھیں کلا بل ران، کلا بل ران، بل کہہ کے آواز کو خاموش کر لیا، اس کے بعد رانا پڑا ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے میں نے آواز کو خاموش کیا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، اس کو ہم کہتے ہیں سکتہ کرنا۔ تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے ہمیں کہ آپ نے جس لفظ کے بعد سکتہ لکھا ہوگا نا، اس لفظ کو پڑھ کے ایک لمحے کے لیے آپ نے اپنے والیوم کو زیرو کر لینا ہے، آواز کو خاموش کر لینا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا آپ نے،
ٹھیک ہے، سانس نہیں توڑنا، ولیوم کو خاموش کر کے پھر سکتے کے بعد جو لفظ لکھا ہوگا پھر آپ نے اس کو پڑھ کے آگے کنٹینیو اپنی تلاوت کو کرنا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سکتہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں کہ سکتے کی اقسام کتنی ہیں۔ سکتے کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سکتہ واجب اور سکتہ جائز۔ سکتہ واجب وہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ سکتہ لازمی کرنا پڑے گا۔ واجب ہوتا ہے فرض کے قریب قریب جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ واجب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو فرض تو نہ ہوں لیکن فرض کے قریب قریب جو چیزیں ہوتی ہیں وہ واجب ہوتی ہیں، ان کو لازمی کرنا ہوتا ہے۔ اور اکثر عالم دین یہ بھی کہتے ہیں کہ واجب اور فرض ایک ہی چیز ہے، اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو گناہ ہوگا، لیکن کچھ کہتے ہیں نہیں فرض اور چیز ہے، واجب فرض کے قریب قریب ہے۔ بہرحال جو بھی ہے تو 4 مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ سکتہ واجب ہوگا، مطلب قرآن پاک کے اندر 4 مقامات ایسے آئیں گے وہاں پر سکتہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ان 4 مقامات کے علاوہ جہاں پہ بھی سکتہ آئے آپ کی مرضی ہے، آپ کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 4 مقامات کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے 4 مقامات کے اوپر سکتہ واجب کرنا ہے، مطلب لازماً سکتہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ آپ کی اسکرین پہ ہے وہ 4 مقامات کون کون سے ہیں، آپ اپنی اسکرین کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ میں باری باری جو ہے وہ یہ جو 4 مقامات ہیں ان کو میں ریڈ کروں گا تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ چلتے ہیں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 اور 2 میں۔ یہاں پر جب میں سٹارٹ کروں گا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 1 کے بعد جو ہے وہ سکتہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں سکتہ لازمی کروں گا، واجب ہے سکتہ کرنا۔ اس کو میں ایسے پڑھوں گا، یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ تو عوجا میں نے جب پڑھا ہے پھر میں رک گیا ہوں لیکن میں نے سانس نہیں توڑا، ٹھیک ہے۔ دوبارہ دیکھیں، یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ یہ ہو گیا ہے پہلا مقام جہاں پہ سکتہ واجب ہوگا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کے اندر سکتہ جو ہوگا وہ ہے سکتہ واجب، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا مقام ہے، اس کو پڑھیں گے۔ اب دیکھیں مم مرقادینا ہے نا، تو مم مرقادینا کے بعد میں نے سکتہ کرنا ہے، اس کے بعد میں نے ہاذا پڑھنا ہے۔ دیکھیں مم مرقادینا ہاذا ما وعد الرحمن۔ یہاں پہ بھی سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 کے اندر جو سکتہ ہو رہا ہے وہ سکتہ واجب ہے، آپ کو سکتہ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے گناہ ملے، ہو سکتا ہے معنی چینج ہو جائے۔ 2 مقامات ہو گئے، تیسرا مقام دیکھتے ہیں جہاں پہ سکتہ واجب ہوگا۔ یہ تیسرا مقام ہے سورۃ القیامہ ہے، اس کی آیت نمبر 27 ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس کو پڑھیں گے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک ہے۔ من کہہ کے ایک لمحے کے لیے میں رک گیا، سانس نہیں توڑنا، ٹھیک ہے۔ یہ تیسرا مقام ہے سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 27 ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، من کہہ کے میں رک گیا، آواز کو خاموش کر لیا ایک لمحے کے لیے، پھر آگے کنٹینیو کیا۔ اب چلتے ہیں چوتھا مقام جہاں پہ سکتہ واجب ہوگا۔ سورۃ المطففین کی جو آیت نمبر 14 ہے یہاں پہ سکتہ ہوگا۔ کلا بل کہہ کے میں نے رک جانا ہے ایک لمحے کے لیے اور اس کے بعد میں نے آگے کنٹینیو کرنا ہے، سانس نہیں میں توڑوں گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم، کلا بل ران، ٹھیک ہے۔ تو جس کے بعد سکتہ ہوتا ہے نا، جس لفظ کے بعد ہوتا ہے، یہاں پہ بل کے بعد سکتہ نا، بل کہہ کے ایک لمحے کے لیے اپنی آواز کو خاموش کر لینا ہوتا ہے۔ یہ 4 مقامات کلیئر ہو چکے ہیں ہمارے۔ یہ جن 4 مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے، میں نے آپ کو الگ الگ صورتوں کے نام اور آیات کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں، آیت نمبر میں نے بتائی ہے اور صورتوں کے نام میں نے بتائے ہیں۔ یہ جو 4 مقامات ہیں یہاں پہ سکتہ واجب ہوگا، یعنی کہ آپ کو لازماً کرنا پڑے گا سکتہ، ٹھیک ہے۔
اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی مقامات ہیں نا وہاں پر آپ کے پاس آپشن ہے، آپ سکتہ کریں یا نہ کریں، گناہ والا کام نہیں ہوگا، معنی چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جیسے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، وہاں پہ بھی سکتہ ہو رہا ہے لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ سورہ یوسف کے اندر دیکھیں، یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، اب یہاں پہ بھی ہاذا کے بعد سکتہ ہو رہا ہے لیکن یہ سکتہ ہے واجب کے اندر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ جن 4 مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے وہ ہے سکتہ واجب۔ پہلی قسم ہوگی سکتہ کی سکتہ واجب، اس کے بعد سکتہ کی جو دوسری ٹائپ ہے، جو سکتہ کی اقسام میں سے جو دوسری قسم ہے وہ ہے سکتہ جائز۔ اس کی ڈیفینیشن اس طرح سے ہوگی کہ جو 4 مقامات واجب والے ہیں نا جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے، ان کے علاوہ جہاں جہاں بھی سکتہ ہوگا وہ سکتہ جائز کہلاتا ہے۔ جائز کا مطلب ہے جائز ہے، آپ کر لیں، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، لیکن واجب نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے۔ جائز کا مطلب ہے آپ کریں نہ کریں، ٹھیک ہے، لیکن مسٹ نہیں ہے، اچھی بات ہے آپ کریں، کرنا چاہیے، لیکن ضروری واجب نہیں ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ تو جن 4 مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ جہاں بھی سکتہ ہوگا وہ سکتہ جائز کہلاتا ہے۔ اب اس میں آگے چلتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سکتہ اس کا مقصد کیا ہے، ایسے کیوں پڑھنا ہم نے؟ ایک لفظ پڑھ کے ہم رک گئے ہیں، پھر آگے ہم نے جو ہے وہ کنٹینیو کیا ہے، تو ایسا کیوں ہے، کیا وجہ، اس کی کتنی کوئی اہمیت ہے؟ جیسے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں، اگر اردو کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں کہ روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے، روکو مت جانے دو، مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو مت روکو، جانے دو۔ اب میں نے مت کے اوپر میں نے سکتہ کیا ہے، وقف میں نے کیا ہے، روکو مت جانے دو، اس کا مطلب میں کہہ رہا ہوں اس کو جانے دو۔ لیکن اگر میں وقف کہیں اور کروں گا تو الفاظ تو یہی رہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن معنی جو ہے وہ چینج ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل روکو مت جانے دو، ٹھیک ہے، اب الفاظ تو وہی ہیں، جملہ سیم ہے، وقف کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں وقف کہاں پہ کر رہا ہوں، اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہتا ہوں روکو مت جانے دو تو روکو کے اوپر میں نے وقف کیا ہے، تو مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو نہ جانے دو۔ اگر یہی وقف میں تھوڑا سا آگے لے جاؤں، روکو مت جانے دو، تو معنی بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انگلش کے اندر بھی ہم پڑھتے تھے کہ جہاں پہ کوما لگا ہوتا ہے نا، جیسے کوما لگا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے پیچھے بات چل رہی ہے لیکن آگے جو ہے وہ کوئی اور بات ہے، یا پھر ایسے مقامات کہ یہاں پہ وقف اگر نہیں کریں گے ایک لمحے کے لیے تو معنی چینج ہو سکتا ہے۔ اس لیے سکتہ جو ہے وہ لازماً کوشش کرنی چاہیے، لازمی آپ کریں۔ جہاں پر سکتہ جائز ہے وہاں پر بھی لازمی کریں، اچھی بات ہے۔ جہاں پہ سکتہ واجب ہے وہاں پر پھر تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ جن 4 مقامات کا میں نے ذکر کیا ہے، آپ جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ اپنے طور پہ جو ہے وہاں پہ سکتہ واجب کریں، اور پھر مجھے جو ہے وہ ایس ایم ایس کریں، نیچے ویڈیو کے نیچے آپ ایس ایم ایس کریں کہ ہم نے جو ہے اس کی پریکٹس کر لی ہے، ہمیں آ چکا ہے، یعنی کہ کلیئر ہو چکا ہے، ایگری ہیں، سیٹسفائیڈ ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔